अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का पहला नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेशा खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। साहिब-ए-समू अमीर और तुर्की के सदर ने टेलीफोन पर दोनों मुल्कों के बाहम स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के वसाइल पर बातचीत की है। ने कोरोना की पीक सूरत हाल से ओवरटेक शुरू कर दिया है और कोविड-19 के इलाज के लिए कतर और इटली के दरमियान ताउन जारी है। मुल्क में कोरोना वायरस से शिफा पाने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और ये तादाद अब 66,000 से ज्यादा हो गई है। सतह पर मुतादिद मुल्कों ने सेहत की आलमी तंबीहों के बावजूद तन्हाई के इक़दामात कम करना शुरू कर दिए हैं और लीबिया ने सीसी के बयानात मुस्तरद कर दिए हैं। सामने ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब-ए-समू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने बिरादर मुल्क जमहूरिया तुर्की के सदर रजब तय्यब अर्दोवान की जानिब से एक टेलीफोन कॉल वसूल की। इस राबते में दोनों बिरादर मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, उन्हें फरोग देने के वसाइल और मुश्तरका दिलचस्पी के मुताद्दिद इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर बातचीत की गई। कतर और इमारत मोनाको ने, जिनके अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद मुस्तकिल वफूद पायदार तरक्की के लिए स्पोर्ट्स फ्रेंड्स ग्रुप के मुश्तरका सदूर हैं, उनकी तरफ से एक मुश्तरका बयान को अक़वाम मुत्तहिदा के 118 मुल्कों ने मंजूर कर लिया है। ये बयान स्पोर्ट्स, जिस्मानी सरगर्मियों, खुशहाली और समाजी तरक्की पर कोरोना वबा के असरात से मुताल्लिक़ है। इस बयान की एक कॉपी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेश को भी पेश कर दी गई है। इस बयान में तालीम, पायदार तरक्की, अमन, यकजहती और सोलिडारिटी, इंसाफ और समाजी शमूलियत को और शिरकत पर स्पोर्ट्स, जिस्मानी सरगर्मियों और वर्जिश वगैरह की अहमियत पर जोर दिया गया है। पनाहगुज़ीनों के आलमी दिन के मौके पर कतर ने एक मरतबा फिर कहा है कि वो पनाहगुज़ीनों की आबरूमंदाना और पुरअमन जिंदगी के हक की हिमायत और तहफ़्फ़ुज़ का पाबंद है और इस पुरअमन जिंदगी की बुनियाद अमन और इंसाफ ही होना चाहिए। इस ज़िम्न में कतर ने अपने बैनुल-अक़वामी शुरका और पार्टनर्स के साथ मिलकर हमेशा दुनिया भर में मौजूद पनाहगुज़ीनों की परेशानियों और तकलीफ़ों में कमी लाने की कोशिश की है और वो पनाहगुज़ीनों की मदद और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए $3.5 बिलियन से ज्यादा की रकम अदा कर चुका है। कतर अल खैरिया और कतर में काम करने वाले सूडानी हुनरमंदों के पेशा वाराना राबितों की तरफ से पेश की गई तिब्बी इमदाद अल खुर्तूम पहुंचा दी गई है। ये इमदाद 7 टन अशिया पर मुश्तमिल है और इसकी मालियत 2 मिलियन कतरी रियाल है। इस इमदाद में कोरोना वायरस से डॉक्टरों और तिब्बी अमले के तहफ़्फ़ुज़ का सामान शामिल है। सूडान के वज़ीर सेहत डॉक्टर अली अकरम अली अत्तूम ने इस इमदाद की फराहमी पर शुक्रिया अदा किया है। कतर की जानिब से दुनिया भर की इंसानी मदद की कोशिशें जारी हैं। इस ज़िम्न में अक़वाम मुत्तहिदा में पनाहगुज़ीनों के हाई कमीशन ने कतर अल खैरिया की जानिब से $2 मिलियन अमरीकी मालियत की इमदाद वसूल कर ली है। इसके ज़रिए यमन की बहुत ज़्यादा मोहताज और बेघर फैमिलीज़ की मदद की जाएगी। मुल्क में कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताने के लिए वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि इस वायरस से मजीद 1,620 मुतासरीन की रजिस्ट्रेशन की गई है, जबकि मजीद 1,354 मरीज अब इस बीमारी से शिफायाब हो गए हैं। इस तरह मुल्क में
کورونا سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 66,763 ہو گئی ہے۔ اعلان کے مطابق ایک اور مریض اب جان کی بازی ہار گیا ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ ملک نے اب اس وائرس کے پھیلاؤ کے پیک ٹائم سے تجاوز یا اوورٹیک شروع کر دیا ہے اور اس وائرس کا پھیلاؤ اب محدود ہونا شروع ہو گیا ہے، جو اس سلسلے میں ملک کی جانب سے کیے جانے والی احتیاطی تدابیر اور اقدامات کے ساتھ ساتھ سماج اور معاشرے کے افراد کی جانب سے بچاؤ کی تعلیمات اور سفارشات کی پابندی کا نتیجہ ہے۔ ان اقدامات میں سماجی دوری یعنی سوشل ڈسٹینس، گھروں میں رہنے اور انتہائی ضرورت کے بغیر گھروں سے باہر نہ جانے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ملک میں شفا پانے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کووڈ-19 کا علاج دریافت کرنے کے لیے قطر اور اٹلی کے درمیان تعاون کے ایک حصے کے طور پر قطر میں کورونا وائرس سے شفا پانے والے افراد کے خون کا پلازما اٹلی روانہ کیا گیا ہے تاکہ اس وبا کے علاج میں اس پلازما کے کردار کے بارے میں بین الاقوامی تحقیقات کو مزید آگے بڑھایا جا سکے اور ایسے نئے علاج دریافت کیے جا سکیں جن کے ذریعے اس وائرس سے متاثرین کو بچایا جا سکتا ہے۔ یہ کام قطر فاؤنڈیشن برائے تربیت، سائنس اور سماجی ترقی، حمد میڈیکل کارپوریشن اور دوحہ میں اطالوی سفارت خانے کے درمیان مشترکہ تعاون کے ذریعے کیا گیا ہے۔ پھر احتیاطی اقدامات کے ضمن میں ہی یہ اطلاع کہ آج صبح 7:13 سے دوحہ میں جو سورج گرہن شروع ہوا تھا تو اس سے متعلق وزارت اوقاف و اسلامی امور نے اعلان کر دیا تھا کہ مسجدوں میں سورج گرہن کی نماز ادا نہیں کی جائے گی اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہی یہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ قطر سے باہر نکل کر اگر دنیا پر نظر ڈالیں تو برازیل میں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد اب 1 ملین یعنی 10 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ ایک ایسا واضح اشارہ ہے کہ دنیا میں اس وبا کا پھیلاؤ اب خطرناک مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی صحت کی عالمی تنظیم WHO نے بتایا ہے کہ کئی ملکوں نے لوگوں کو تنہائی میں رکھنے کے اقدامات میں کمی شروع کر دی ہے۔ اب اس وقت یورپ میں اس وبا کا پھیلاؤ کم ہو رہا ہے۔ ادھر چین کے دارالحکومت پیکنگ میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا ہے اور یہ اعلان کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کا ایک حصہ ہے۔ امریکہ میں اس وائرس کے پھیلاؤ کے باوجود صدر ٹرمپ کی الیکشن کیمپین میں ایک بڑا غیر روایتی جلسہ منعقد کیا گیا ہے اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ ان کے ملک نے کورونا وائرس کے علاج کے لیے فیفاویر نامی جو دوا تیار کی ہے وہی اس وقت پوری دنیا میں سب سے بہترین دوا ہے۔ لیبیا کی اسٹیٹ سپریم کونسل کے سربراہ خالد المشری نے لیبیا میں براہ راست مداخلت سے متعلق مصری صدر عبد الفتاح السیسی کا بیان مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بیان لیبیا کی خود مختاری کی خلاف ورزی اور اس کے معاملات میں کھلی مداخلت ہے۔ دریاسنا لیبیا کے بحران کو حل کرنے کے لیے سفارتی سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔ لیبیا کی قومی وفاقی حکومت کے سربراہ فائز السراج نے الجزائر کے صدر عبد المجید تبون کے ساتھ لیبیائی فریقوں کے درمیان ڈائیلاگز اور بات چیت دوبارہ شروع کرانے کے لیے ثالثی کی الجزائری کوششوں پر بات چیت کی ہے۔ ان مذاکرات اور بات چیت کا مقصد وہاں کے بحران کا سیاسی حل تلاش کرنا ہے۔ دریاسنا ترک وزیر خارجہ مولود شاویش اوگلو نے کہا ہے کہ لیبیا کے لیے سیاسی حل ہی بہترین حل ہے۔ النہضہ ڈیم کے بارے میں مصر اور ایتھیوپیا کے درمیان اختلافات جاری ہیں۔ مصر نے بین الاقوامی سلامتی کونسل میں درخواست دے دی ہے کہ وہ ایتھیوپیا کے ساتھ
اس کے اس اختلافی مسئلے کو دیکھے، جبکہ ایتھیوپیا نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اگلے ماہ جولائی میں اس ڈیم کو بھر لے گا۔ مصر کی جانب سے سلامتی کونسل میں چلے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے سے متعلق ہونے والے مذاکرات میں شفافیت اور نیک نیتی نہیں پائی جاتی۔ ادھر سوڈان اس النہضہ ڈیم سے متعلق ان تینوں ملکوں کے اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے ہی حل کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ میں وہاں کے فیڈرل جج نے امریکی انتظامیہ کی یہ درخواست مسترد کر دی ہے کہ ملک کے سابق مشیر برائے قومی سلامتی جان بولٹن کی کتاب کی اشاعت پر پابندی عائد کر دی جائے۔ اس کے ساتھ ہی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جان بولٹن کو دھمکی دے دی ہے کہ انہیں بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ اور برطانیہ کی پولیس نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی انگلینڈ کے قصبے ریڈنگ میں اندھا دھند چھری گھونپنے کے ایک واقعے میں 3 اشخاص ہلاک اور 3 دوسرے خطرناک حد تک زخمی ہو گئے ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر اور ترکی کے صدر نے ٹیلی فون پر دونوں ملکوں کے اسٹریٹجک تعلقات کو مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی ہے۔ قطر نے کورونا کی پیک صورتحال سے اوورٹیک شروع کر دیا ہے اور کووڈ-19 کے علاج کے لیے قطر اور اٹلی کے درمیان تعاون جاری ہے۔ ملک میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور یہ تعداد اب 66,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ عالمی سطح پر متعدد ملکوں نے صحت کی